تاریخ کی کتابوں میں جب بھی بر صغیر کی عظیم شخصیات کا ذکر آتا ہے تو احمد شاہ ابدالی کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم جرنیل اور بہادر سپہ سالار تھا بلکہ ایک مدبر اور دور اندیش حکمران بھی تھا، جس نے نہ صرف اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ اسے مستحکم اور باوقار ریاست میں بھی تبدیل کیا۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی 1722 میں ملتان کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پیدا ہوا۔ وہ پشتونوں کے ابدالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو بعد میں دررانی کہلایا۔ اس کا اصل نام احمد خان تھا۔ ان کے والد زمان خان ایک بہادر پشتون سردار تھے جو جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احمد شاہ نے کم عمری ہی میں سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن ان سختیوں نے اس کو حوصلے کو پست نہیں کیا بلکہ اس کی شخصیت کو جلا بخشی۔ تو ناظرین، احمد شاہ کی زندگی کا رخ اس وقت بدلا جب وہ نادر شاہ ایران کے ساتھ شامل ہوا۔ نادر شاہ نے ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ احمد شاہ نے ایران اور بر صغیر کی مہمات میں نادر شاہ کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا۔ تو نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ نے ایک نیا راستہ چنا۔ اس نے افغانستان کی سرزمین کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں ایک آزاد ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، نادر شاہ کے قتل کے بعد جب ایران اور افغانستان میں سیاسی خلا پیدا ہوا تو احمد شاہ نے موقع کو غنیمت جانا۔ یہ سن 1747 کی بات ہے۔ قندھار میں ایک لویا جسے جرگہ بولتے ہیں، اس نے وہ بلایا اور تمام قبائلی سرداروں سے مشاورت سے اس کو بادشاہ منتخب کیا گیا۔ تو یوں افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک مضبوط مرکزی حکومت کی بنیاد پڑی۔ تو ناظرین، احمد شاہ نے اپنی ریاست کا نام دررانی سلطنت رکھا اور خود کو احمد شاہ دررانی کہلایا۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی نے اپنی سلطنت کو صرف افغانستان تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے بر صغیر ایران اور وسطی ایشیا تک پھیلایا۔ وہ ایک مایہ ناز جرنیل تھا جس نے بارہا ہندوستان پر لشکر کشی کی۔ سب سے مشہور اور فیصلہ کن معرکہ 1761 میں پانی پت کے میدان میں پیش آیا، جو تیسری جنگ پانی پت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو زبردست شکست دی۔ مرہٹے اس وقت بر صغیر کے بڑے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن احمد شاہ نے نہ صرف ان کے خواب چکنا چور کیے بلکہ مسلمانوں کی عزت اور وقار کو بھی بحال کیا۔ اس جنگ کے بعد احمد شاہ کو بر صغیر کے مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھا جانے لگا۔ اگرچہ وہ مستقل طور پر ہندوستان پر حکومت قائم نہ کر سکا، لیکن اس کی فتوحات نے دہلی کی مغلیہ سلطنت کو سہارا دیا اور مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو زندہ رکھا۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی محض ایک فاتح نہ تھا بلکہ ایک مدبر حکمران بھی تھا۔ اس نے اپنی حکومت کی بنیاد عدل، مشاورت اور اسلامی اصولوں پر رکھی۔ اس نے مختلف قبائل کو متحد کیا اور ایک مرکزی حکومت قائم کی جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اس نے زراعت، تجارت، ہر شعبے کے اندر اصلاحات کی۔ قندھار اور کابل کے اندر تجارتی اور انتظامی مراکز قائم کیے۔ اس نے علماء، صوفیاء، دانشوروں کو عزت دی۔ تو ناظرین، احمد شاہ نے فوجی نظام کو جدید خطوط پر منظم کیا۔ اس نے فوجیوں کی تنخواہیں، ان کو زمینیں مراعات دی تاکہ وہ وفادار رہیں۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی ایک باوقار، متوازن اور معاملہ فہم شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی باتوں میں ٹھہراؤ، نگاہ میں وقار اور چال میں سادگی تھی۔ وہ نماز کا پابند، صوفیاء کا قدردان، علماء کا دوست تھا۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ وہ ایک بہترین انسان بھی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کا خواب ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جو اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی ہو، جہاں عدل ہو، انصاف ہو، لوگ امن سے رہیں۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی اپنی رعایا سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ وہ اکثر عام لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل سنتا اور فوری حل کر دیتا۔ اس کی قیادت کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی، وہ رعایا کے دلوں میں بست گیا۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی 1772 میں اس فانی جہانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ دررانی تخت نشین ہوا۔ احمد شاہ کی سب سے بڑی وراثت دررانی سلطنت ہے جس نے کئی دہائیوں تک افغانستان میں حکومت کی۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کمزور ہوئی، لیکن احمد شاہ کے اصولوں اور اصلاحات نے ایک بنیاد فراہم کی جو آج بھی افغانستان کی شناخت کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، احمد شاہ ابدالی کو بابائے افغانستان بھی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں بھی احمد شاہ کو ایک عظیم مسلمان جرنیل اور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک سلطنت بنائی بلکہ ایک نظریہ، ایک شناخت اور ایک تاریخ چھوڑی جو آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔